لاہور میں نوجوان کی قبر میں سے آنے والی آوازوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ماضی میں پاکستان میں ہونے والے ایسے واقعات کے نتائج کیا نکلے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جنید عادل۔ 2-3 روز سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہیں کہ لاہور میں چونگ کے علاقے میں شبیر نامی نوجوان کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے شبیر کی والدہ نے انکشاف کیا کہ آج سے 15 روز قبل شبیر کو ایک غلط انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن اب چونکہ شبیر کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لہٰذا اس کی قبر کشائی کی جائے۔ پاکستان میں ایسے واقعات متعدد بار ہو چکے ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلے تھے، آئیے پہلے انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آج سے 2 ماہ قبل ننکانہ صاحب میں ایک ابراہیم نامی نوجوان کی قبر کے حوالے سے انکشاف ہوا کہ ابراہیم جو آج سے 8 ماہ قبل ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا ہے، اس کی قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ابراہیم کے والدین نے موقف اختیار کیا کہ جب وہ عید الفطر کے روز 3 مئی 2022 کو اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے تو انہیں قبر میں سے ابراہیم کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد والدین نے کہا کہ ان کے بیٹے کی قبر کشائی کی جائے کیونکہ ان کا بیٹا قبر میں زندہ ہے۔ اسی حوالے سے ابراہیم کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام نے بھی انکشاف کیا کہ مجھے بھی ابراہیم کی قبر میں سے آوازیں آئی ہیں، لہٰذا ابراہیم کی قبر کشائی کروائی جائے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ایک شور برپا ہو گیا۔ اس کے بعد ریسکیو کی ٹیمز آئیں، پولیس کی ٹیمز آئیں اور اس کے بعد کچھ علماء کرام کی زیر نگرانی اس نوجوان کی قبر کشائی کی گئی۔ جب قبر کشائی کی گئی تو اس نوجوان کی میت اس قبر میں موجود تھی، اس کی میت کے گرد کفن موجود تھا۔ اب والدین نے یہ موقف اختیار کیا کہ ابراہیم کی قبر سے تو خوشبوئیں آ رہی تھیں اور ابراہیم کی جو قبر تھی اس پہ نور برس رہا تھا۔ وہ والدین جو قبر کشائی سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم زندہ ہے، انہوں نے بعد کہا کہ ابراہیم کی جو قبر ہے اس سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ہانی وال میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا کہ آج سے 17 روز قبل جس نوجوان کا انتقال ہوا وہ زندہ ہے اور اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مجھے باہر نکالو۔ اسی طرح سے قبر کشائی کی گئی اور جب قبر کشائی کی گئی تو اندر میت موجود تھی اور جو باتیں کی جا رہی تھی ان میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ لاہور میں اقبال ٹاؤن کے علاقے میں شہنشاہ قبرستان میں آج سے 1 سال قبل یہ باتیں پھیلائی گئیں کہ وہاں پر ایک قبر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور ریسکیو کی ٹیمز آ گئیں اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ اس قبر میں جو موجود میت ہے اس کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ زندہ ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ قبر کشائی ہوئی اور نتائج وہی نکلے جو آپ متوقع طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا جس سے آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم لوگ قبر کے عذاب کے خوف سے اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا میں نے مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں لاہور کے اس کیس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو سننے کے بعد آپ بہتر طور پر فیصلہ کر سکیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ 15 روز قبل شبیر کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو جس انسان کو دفن کیا جاتا ہے تقریباً 3 سے 4 روز کے بعد اس کی باڈی میں ڈیکمپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس چیز کو بھی میں مانتا ہوں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ لیکن اگر آپ اس کیس کو سامنے رکھیں کہ شبیر پچھلے 15 روز سے قبر میں دفن ہے، وہ قبر جہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی، اس کی جو 6 سے 7 فٹ جو ہے وہ گہری قبر ہے، اس کے اوپر سلیبس موجود ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر ہوا بھی نہیں جا سکتی۔ وہ 15 روز سے اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص جو 15 روز قبر کے اندر قیام کرے تو بہت مشکل ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ لیکن یہ کہا جانا کہ 15 روز پہلے وہ انتقال کر گیا تھا، اس کو دفنا دیا گیا تھا، لیکن اب آوازیں آ رہی ہیں اور وہ زندہ ہے۔ ایک اور طرف چلتے ہیں کہ جب ایک صحافی قبر کے اوپر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس قبر سے آوازیں آتی ہیں تو ایک نوجوان نے آواز لگائی کہ شبیر، اور اس صحافی نے ہاتھ رکھا اور اسے کہتا ہے وہ لڑکا کہ آپ کو دھمک کی آواز سنائی دی، اور صحافی کا جواب تھا کہ نہیں۔ اس کے بعد اسے کہا میں زور سے دیتا ہوں، شبیر،
اس نے ہاتھ رکھا اور اس صحافی نے کہا کہ جی جی مجھے آواز آئی. مطلب پہلے شبیر کہنے پہ آواز نہیں آئی, دھمک کی آواز سنائی نہیں دی, لیکن بعد میں شبیر کہنے پر دھمک کی آواز سنائی دی. آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اس کے بعد وہیں پر موجود اہل علاقہ جو ہیں ان میں سے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آواز آئی ہے اور آدھے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں آواز نہیں آئی ہے. مطلب اگر واقعی ہی یہ حقیقت ہوتی تو وہاں پر موجود اگر 100 لوگ ہیں تو 100 کے 100 لوگوں کو وہ آواز سنائی دیتی. لیکن صرف اور صرف یہ باتیں کیے جانا کہ جی جب ہم اس کو آواز دیتے ہیں تو دھمک سنائی دیتی ہے اور ہمیں آوازیں آتی ہیں اور متعدد تھمبنیلز آپ دیکھتے ہیں, لیکن یہ تمام وہ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنے سے آواز نہیں آئی, دھمک سنائی نہیں دی, لیکن دوبارہ زور سے آواز دینے سے دھمک سنائی دیتی ہے. شبیر نے پہلے کیوں نہیں ریپلائی کیا؟ اور یہ سب معاملات ہیں. خیر یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے, اور اس حوالے سے فیملی کی طرف سے یہ بیان ریکارڈ کروایا گیا کہ فوری طور پر جو قبر کشائی کروائی جائے اور جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لائے جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے پاکستان میں ایسے جو متعدد واقعات ہوئے ان کے کیا نتائج ہوئے تھے جب قبر کشائی کی گئی وہ آپ نے سنے, اور وہ نتائج کیا تھے. اس کے بعد آپ بہتر طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سچ پہ ہے اور کون جھوٹ پر. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی ویوز کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ تھمبنیل پہ کیا لکھ رہا ہے, اس کی ویڈیو کا کیا کنٹینٹ ہے وہ اس پہ نہیں دیکھتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی لائن لکھے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور اس کی ویڈیو کے ویوز آئیں, اور آپ ایسے ایسے تھمبنیلز دیکھتے ہیں. مکمل طور پر اختلافات ہوتے ہیں تھمبنیل اور ویڈیو کے اندر, اور اس کے باوجود آپ لوگ یقین کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی. اس وقت ایک بھاری نفری تعینات ہے شبیر کی قبر کے ارد گرد, اور پولیس جو انویسٹیگیشنز کر رہی ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے. اور جو لوگ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.